پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں، وہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں، 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی۔ اور میرے نبی نے آج سے 14 سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ نے سب کچھ بنایا، تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا گاڈ اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لفظ گاڈ کا مطلب ہی یہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میڈیکل، آپ کی میڈیکل سائنس میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں، شکر ہے۔ میں ڈاکٹر ہوتا ہے تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ، گھاس بھی نہ ڈالتے۔ ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں، خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ 70s میں ڈاکٹر بڑا ایک خوبصورت فریم تھا، بڑی پیاری شکل تھی، تو اس وقت مجھے میرے باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ اللہ نے مجھے پہنچا کے واپس لے لیا اور اس راستے پہ ڈال دیا۔ میرا بھائی ڈاکٹری پہ لگ گیا، تو وہ کبھی جب ہم اکٹھے ہوتے کہتے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا؟ میں کہا میں تو مولوی ہوں، میں تو پہن کے بھی کھا جاؤں گا، تو فکر کر اپنا۔ وہ کہا ڈاکٹر کا تو بڑا فیوچر ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ 80s شروع میں فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ چکا تھا اور جابز ختم اور ڈاکٹر زیادہ، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا پہلے تیری فکر کرتا تھا، اب اپنی فکر لگ گئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں، اور میرے نبی کا ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى۔ وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے۔ ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے، مرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے تمہیں قتل کر دیں گے، تیری نسل کو قتل کر دیں گے، وہ آگے ہنس رہے تھے اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف، تم ڈرو موت سے، میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، میں تو اپنے نانا سے ملنے والا ہوں، تسی اپنے فکر کرو بھی تواڈے نال مر کے کی بڑھنا۔ اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں، ڈاکٹر، مسافر، مقیم سب کامیاب ہو۔ اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچے بچیوں بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا،
کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی کے۔ آسمان سے میرے نبی پر اترا، براہ راست اترا، بے خطا اترا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں؟ اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، کبھی صحیح نہیں بول سکتا، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر ہو، غصے میں ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اس نے قیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ باقی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے اشارہ کی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں، یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتا۔ فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائر جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے، وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران چھوڑ دو، مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے، کسی طرح کوئی، سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے، کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ نماز پڑھنے تو۔ اس کو وقت نے کہا ہماری تلوار چلے گی، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات ہی ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ عدویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ
بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے، جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح، مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا، باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی مردوں کے لیے، تلاوت دی، پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے، اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو، کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک کچھ ہے نا ہماری مخلوق، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، بیچ والے ہیں۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، تو اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، مچھلی اس کو بڑی پسند آئی، تو شاہی ترنگ ان کا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار وہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا، اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اس نے کہا کیا کروں گا، واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں، میں بادشاہ ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اب کیسے واپس لوں؟ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ اگر کہے مادہ ہے تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ پیسے واپس اور مچھلی لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک، بلاؤ بھائی، وہ آ گیا، بولو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا، ان کا حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو اس کی بیوی کا نام شیری تھا، وہ بڑی غصے میں آئی، انہوں نے کہا یہ تو آگے سے بھی کام بڑھ گیا۔ تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیرین تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے، کہا دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بے غیرت ہے، 8000 دینار اس کی 8 نسلوں کو کافی ہے، اور 1 گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو۔ پھر اس کو بلا لیا، اور بھائی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا تو اب کیا ضرورت تھی اس 1 دینار کو اٹھانے کی؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بےدبی ہوتی، اس سے میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا نا، اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا۔ اور ایک شیطان کی بات یاد آ گئی، ابلیس ملا ایک بنی اسرائیل کے عادت سے، انہوں نے کہا یار ایک راز کی بات تو بتا دیں۔ کہ کیا؟ کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا ایک شرابی میرا پکا یار ہے، ایک غصے والا جس کو غصہ تو سب کو آتا ہے، جو غصے میں پھٹ پڑے، کنٹرول نہ کرے گا، وہ میرا بڑا پکا یار ہے، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، پھر وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں، وہ میرا پیر بن جاتا ہے۔ بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے معاف کرنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو،
اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو، اس کی محبت مانگو، اللہ کو سخی سے پیار۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ راہ غربت کا دور ہے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو، کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے دن رات کیسے گزرے۔ تو اب سب بچے بچیاں بیٹھے ہو، گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی، بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی، خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا، بہن بھائی نہیں تھا۔ کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا، آدم اور حوا۔ آدم اور حوا اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا، نکاح کے ساتھ جوڑا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا، آپ سب کو معلوم ہوگا کیونکہ بڑی مشہور بات ہے، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے، ان سے حسین کوئی نہیں آیا۔ یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئیں، جو آگے پیدا ہوں گی، سب سے حسین عورت حضرت حوا پیدا ہوئی۔ تو ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ، 130 فٹ ہائٹ تھی، جو جنت کی ہائٹ ہے۔ 130 فٹ جنت کی ہائٹ، 130 فٹ پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آری ہے جس نے کاٹتے کاٹتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیے۔ جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ 130 فٹ پہ ڈال دے گا۔ 130 فٹ مرد کا بھی قد ہوگا، 130 فٹ عورت کا۔ ایک عرب میں حدیث بیان کر رہا تھا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب اتنے بڑے قد کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا جنت کی جو حور ہے نا وہ 130 فٹ کی ہے، تو 5 فٹ کا چلا گیا، تجھے تو جیب میں ہی ڈال لے گا۔ اور پھر وہ اس کا ایک شلوار کرتا نہیں ہوتا، وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100۔ یہ اللہ پہنائے گا 100۔ اچھا یہاں تو یہ ویسٹ کوٹ ذرا اس وقت ہیوی لگ رہی، گرمی ہے، تو 100 جوڑوں کا وزن کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑوں کو جو بنایا ہے وہ نور کے دھاگے سے بنایا ہے، اور نور میں وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے، لہذا 100 پہنو 1000 پہنو تو وزن نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ کسی ایک جیب میں ڈال کے بھول گئی، 100 جیب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرا ویسے ہی دم گھٹ جائے گا، اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ 130 فٹ اصل قد ہی اسی میں ہے۔ وہ ایک مراسی کو اس کے مالک نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم میں، وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، جب اس کا مالک گھر گیا وہ جا کے سو گیا، پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ صبح اٹھا تو گھوڑا غائب، ان کہہ رہے آج میں ماریا گیا۔ تو وہ گھر گیا اور گھر سے خرگوش لا کر اس کو رسے سے باندھ کر مالش شروع کر دی اس نے۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا، کہنا اوے وہ میرا گھوڑا کتنے ہے؟ کہ یہ ایکل ہوتا ہے۔ بے وقوف ہے، گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے۔ کہ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 خرگوش بن گیا۔ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں گھسا 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 کے 5-6 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے۔ ہماری بعد والی نسل اس سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور جب اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو پھر 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ لے جائے۔ تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خامد اور اس کائنات میں قائم کیا وہ خامد اور بیوی۔ اب یہ زندگی کیسے گزرے؟ یہ اللہ کی قسم، دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں، خاندان ٹوٹے پڑے ہیں، اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے۔ زندگی برداشت کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے، زندگی درگزر کا نام ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو، اس کی برداشت کرنا شروع کر دو، جگہ بن جائے گی۔ اگر آپ منوا کے چلنا چاہو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، منوا کے چلنا چاہو کہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ جواب دینے کی عادت پڑ گئی، گھر ٹوٹ جائے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گی، نظام ٹوٹ جائے گا۔ چپ رہنا، وہ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں بولنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب پچھتایا چپ رہنے پہ پچھتایا۔ اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سے بچنا، اوہ کتنے گھر اجڑ گئے۔
کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے، نہیں جانتے. بس بچہ ڈاکٹر بن گیا شادی کر دو، بچی ڈاکٹر بن گئی شادی کر دو. انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ماحول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے، وہ بچی اپنی صفت میں کیسی ہے، وہ اپنی صفات میں کیسا ہے. اب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہے، تاجر لوگ پوچھتے ہیں کاروبار کیسا ہے، جاب والے پوچھتے ہیں نوکری کیا کرتا ہے. میرا زمیندارہ تعلق ہے تو زمیندار پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے. تو میرے خاندان میں ایک بہت نیک بچی، بہت خوبصورت، اس کی منگنی ہوئی. میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ سارے ہیں مشترکہ خالہ ہے. میں کہا ماسی، ماسی پنجابی میں خالہ، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، لڑکا کیسا ہے. کتنی آسان بات ہے، ماسی چھوڑ کے ہو جائے. مجھ سے کہیں گے پترو دے 14 مربن 14. اب میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے دہرایا، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربن 14. میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا ماسی میں پوچھتا پہ چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر 10 تا جاننی ہے تینوں سوری نہیں لگتی پہ 14 مربن ہو. میں کہا مربع نال پرنامنا ہے یا اس بندے نال پرنامنا ہے. یہ میرے دیس کا سٹیٹس ہے شادی کا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کتنی ہے، وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، شکل تو 4 دن کے بعد ساری کشش ہی ختم ہو جاتی. صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے، وہ اخلاق، وہ خدمت، وہ محبت، وہ میٹھا بول. میٹھے بول سے دنیا خرید لو. میں نے ایک سکیچ بنایا، میری زندگی بچوں سفروں میں گزر گئی، سوری 50 سال سے پھر رہا ہوں، اور 30 سال سے زیادہ، 20 سال تو پڑھائی میں گزرے، 30 سال سے مسلسل پھر رہا. تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ چال چکوری دی، ویکھ ٹور چکوری. اچھا میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ کیوں لکھا. وہ اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے شیڑ ملنگانو. اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی. ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا. کچھ پڑھنے کا موقع مجھے سفروں میں ملتا ہے. پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. یہ کوئی کسووال کے قریب، میرا گاؤں میاں چنو کے ساتھ ہے، تو کسووال کے قریب ہم نے کراس کیا. بہت پرانی بات ہے. تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دیں، اور کیا خوبصورت جملہ تھا. وہ لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. آپ میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، میٹھا بول سیکھ لو، ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو. جو زہر زبان میں ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناگن، ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد. یہ تو میں نے کہہ دیا، حدیث سنو. میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. سن رہے ہو؟ معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا ہے؟ شریعت کتنی ہے؟ 30 سپارے، 6236 آیات، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 حدیثوں کو لکھا ہے. تو اب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر کہ 30 سپارے، 10 لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں. معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. بتانے والا میں ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. بتانے والا کوئی علامہ ہوتا
تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا میرا نبی ہے، معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں کل کیا ہے تو مجھے دیکھو سب آپ نے کہا اپنے زبان باہر نکال کے فزیکلی کر کے دکھایا، چونکہ مشکل کام ہے، دنیا پھری ہے، بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی۔ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں، بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اور آپ سب بچیوں سے خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بر صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، سسرال بہت ظالم ہے۔ چپ رہنا سیکھو گی تو زندگی گزرے گی، جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دو بچہ زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہیں، ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تباہی آ گئی۔ جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے وہ روزانہ تانے سنتی ہے، تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیٹ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہوتا ہے، کہ جب تک جب ذہن فریش نہیں ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، چونکہ زبان کا بول مار دیتا ہے۔ اس لیے سنو غور سے، میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو۔ اگر تم پیسے والے ہو، اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ، الگ، تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو۔ اگر یہ نہیں ہے کرائے پر لے کر دو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ، بہت غریب ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے فضل نال تسبیح پڑھو، تو روزے رکھو، شادی نہ کرو۔ کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو، بیچاری تانے سن سن برباد ہو جائے۔ یہ اس کا حق واجب ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو، الگ گھر نہیں، الگ کمرہ ہو، الگ کچن ہو، تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو، آپس میں لڑائی کم ہو۔ اور میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت کا نہیں پتہ ہے۔ میرے نبی نے تعریف فرمائی مدینے والوں کی، آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اتنا اچھا سلوک ملتا ہے۔ اور ایک خامند بیوی ہے، میرے نبی نے فرمایا، دونوں کو بیلنس کر کے بتاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا۔ دوبارہ سنو، عربی میں پہلے سنا تھا، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون غالبا لئیما۔ آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے اور اسے نیچے دبا کے رکھتا ہے، اس کو بے عزت کر کے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا۔ بیویوں سے فرمایا، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں اور وہ ان میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن شریعت نے زیادہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے ہیں کہ عورت کمزور ہے، عورت ماں بنتی ہے، عورت، اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی